غلام عباس کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ مختصر سوانحی خاکہ۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دیال سنگھ اسکول لاہور سے کی۔ پہلی کہانی 1922 کو لکھی جب وہ 7ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ اس کہانی کا عنوان بکری تھا۔ 1928 تا 37 تک رسالہ پول کی ادارت کی۔ آل انڈیا ریڈیو کے رسالہ آواز کے مدیر رہے۔ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان کے رسالہ آہنگ سے وابستہ ہوئے۔ 1949 میں بی بی سی میں پروڈیوسر ہو کر چلے گئے۔ 1951 سے 1954 تک وہیں رہے۔ وہیں ایک برطانوی خاتون سے شادی کی۔ وطن کی محبت واپس لے آئے۔ 2 نومبر 1986 کو وفات پائی۔ آنندی، کنرس اور جاڑے کی چاندنی ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ افسانوں کا تنقیدی مطالعہ۔ بحیثیت افسانہ نگار غلام عباس کے افسانے اردو میں منفرد اور اہمیت کے حامل ہیں۔ گو کہ انہوں نے بہت کم افسانے لکھے لیکن جتنے لکھے بہت خوب لکھے۔ غلام عباس کے افسانوں میں صداقت، واقعیت اور حقیقت بندی کا وہ جوہر جھلکتا ہے جو افسانہ نگار کی جان ہے۔ نمبر 1، سماجی حقیقت نگاری۔ غلام عباس کے افسانے سماجی حقیقت نگاری کے لاجواب مرکہ ہیں۔ انہیں ایسے تمام عناصر سے نفرت ہے جو حقیقت سے بغیر ہوں۔ وہ بنیادی طور پر نیچرلزم کی تحریک سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ نیچرلزم میں ظاہری حیثیت پر توجہ دی جاتی ہے اور عموماً خارجی عناصر ہی کو پن کی معراج قرار گردانا جاتا ہے۔ اس تحریک سے متعلق اتباع کی حیثیت یا تو ڈاکٹر کی ہے یا کیمرامین کی، کیونکہ دونوں کی توجہ ظاہری مظاہرے پر ہوتی ہے۔ حقیقت نگاری کے حوالے سے افسانہ کنرس، بہروپیہ اور سرخ گلاب قابل ذکر ہے۔ سرخ گلاب میں عورت کی جسمانی استحصال کو موضوع بنایا ہے۔ نمبر 2، معاشرے کی اصلاح۔ غلام عباس کے افسانوں میں معاشرے کی اصلاح کا درس ملتا ہے کہ کس طرح معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس کا افسانہ آنندی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور برائی کو شہر بدر کرنے سے وہ ختم نہیں ہو سکتی بلکہ معاشرے کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے برائی کا وجود پیدا ہی نہ ہو سکے۔ نمبر 3، اختصار۔ اختصار افسانے کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ افسانہ نگار کو اختصار میں جامعیت پیدا کرنے کے لیے اشارے اور کنایے استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ غلام عباس نے بھی افسانوں میں اختصار کو اپنایا ہے۔ اس نے افسانے کو اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ اس طرح پیش کیے کہ جس پر قاری سوچ و بچار کرنے لگتا ہے۔ افسانہ آنندی، سرخ پول اور اوورکوٹ ایسے افسانے ہیں جو مختصر ہیں لیکن بہت جامع ہیں۔ نمبر 4، موضوع کی عمدگی۔ موضوع کے انتخاب میں بھی افسانہ نگار کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ افسانے کا موضوع زندہ اور جاندار ہونا چاہیے تاکہ علمانی پارٹ میں معاشرتی مسائل کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کا موقع مل سکے۔ غلام عباس ذہانت، تکنیک اور مہارت کے بلبوتے پر افسانہ لکھنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ تجویز کیے ہوئے موضوعات، عنوانات اور فقروں پر افسانے لکھنے کو صحافیانہ عمل قرار دیتے ہیں۔ غلام عباس کے ہاں موضوع کی عمدگی پائی جاتی ہے۔ وہ ایسے موضوع کا انتخاب کرتا ہے جس پر وہ پوری دسترس رکھتے ہیں۔ نمبر 5، جزئیات نگاری۔ غلام عباس کے افسانوں کی جان جزئیات نگاری ہے۔ اس سے ان کے وسعت نظر اور وسعت مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز انسان کی نظر سے اوجھل ہو سکتی ہے، انسان کے ذہن سے نکل سکتی ہے۔ ان کا بیانیہ سادہ ہے مگر داخلی قوت سے معمور ہے۔ جزئیات نگاری کے حوالے سے آنندی کتبہ لمبے والا عمدہ مثالیں ہیں جن میں ماحول کی جو تصویر کشی انہوں نے کی وہ ان کی پنی گریپ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ کردار نگاری۔ ایک کامیاب افسانے میں کردار نگاری کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ غلام عباس کے کرداروں میں معاشرے کی سبھی لوگ شامل ہیں جن کی پہچان ان کی عادات کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ان کے کردار معاشرے سے اپنا رابطہ بہرحال برقرار رکھتے ہیں۔ ان کا ہر کردار اپنے اندر خصوصیات کا ایک پورا باب ہے۔ انہوں نے کرداروں کے ذہنوں میں پلنے والے خیالات سے قاری کو آگاہ کر دیا ہے۔ کتبہ کا شریف حسین اور اوورکوٹ کا فیشن ایبل نوجوان، بہروپیہ کا مختلف روپ دھارنے والا شخص،
خمام میں پرا بابی کا کردار، جو اپنے اندر عورت کی فطری خصوصیات لیے ہوئے ہے، ان کی بہترین مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی ان کے افسانوں کے بارے میں فرماتے ہیں: غلام عباس کے پاس نہ تو کوئی گڑگڑا یا مفروضہ تھا اور نہ کوئی بنا بنایا فلسفیانہ نقطۂ نگاہ۔ یہ وہ انسان کو بنیادی طور پر نیک سمجھتے تھے اور نہ بنیادی طور پر بد، البتہ یہ کہ وہ انسانی معاشرت میں بدی کی صورت کا محض تصنع اور ریاکاری کو سمجھتے تھے۔ نمبر 7، پلاٹ۔ غلام عباس کے افسانوں کے پلاٹ نہایت مربوط ہیں۔ وہ کہانی کے واقعات کو ایک ربط کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پلاٹ اور حقیقت و تخیل کے امتزاج کے بارے میں کہا تھا کہ محض واقعات بیان کر دینے سے افسانہ نہیں بنتا، بعض دفعہ مشاہدات اپنے طور پر مکمل ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس میں خیالی آفرینی نہیں کرنی پڑتی۔ پلاٹ اور کہانی کو سادہ اور سہل اور رکھنے کے لیے غیر ضروری تفصیلات اور جزیات نگاری سے بچنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس بارے میں وہ خود لکھتا ہے: بے مقصد تفصیلات سے گریز کرتا ہوں کہ اس سے موضوع مجروح ہوتا ہے اور پلاٹ متاثر۔ دلچسپی کا عنصر۔ 8 نمبر، دلچسپی کا عنصر بھی افسانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کہانی کا موضوع اور پلاٹ کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ اسلوب بیان بھی مؤثر ہو تو کہانی میں شروع سے آخر تک خاص قسم کی دلکشی قائم رہتی ہے۔ غلام عباس بھی اپنے افسانوں کو ایک دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں کردار اور واقعات کو ایک ترتیب و دلکش انداز میں پیش کی ہے۔ قاری کہانی کے آخر تک دلچسپی لیتا ہے۔ آنندی اور اوور کوٹ میں یہ عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ نمبر 9، اسلوب۔ کردار نگاری اور جزیات نگاری کے کمال میں ان کا اسلوب کا بڑا حصہ ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ بیانیہ ہے، لیکن درحقیقت ایسا نہیں۔ اس سادگی میں ایک اعلیٰ درجے کی پنی پرکاری ہے۔ احتشام حسین ان کے بارے میں رقم طراز ہے۔ ان کے افسانے کی بڑی خوبی ان کی سادگی ہے اور اس سادگی کا حسن اس کے اسلوب کا مرہون منت ہے۔ وہ رنگین عبارات لکھنے کے بجائے سادہ لفظوں سے معنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں روانی اور تنوع موجود ہے۔ وہ مترادف اور محاورات کا استعمال اور غیر ضروری طوالت بیانی کو سخت ناپسند کرتے تھے اور کفایت الفاظ پہ یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا: میں نے اپنے لیے قواعد بنائے کہ اردو کیسی ہونی چاہیے، مثلاً 2 صفحات ایک ساتھ کبھی استعمال نہیں کرتا۔ میں نے عشق و محبت کبھی نہیں لکھا، یا تو عشق لکھا یا محبت۔ رنج و غم کا ایک ساتھ استعمال بھی مقبول ہے، یا تو رنج ہے یا غم۔ پہلے ادب میں اچھا خاصا محاوروں کا استعمال ہوتا تھا، میں نے اس سے دامن بچایا، میں نے اپنی زبان بہت سادہ کر دی۔ نمبر 10، مجموعی جائزہ۔ مجموعی طور پر اگر غلام عباس کے افسانوں کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے عام انسانوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنی افسانوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کو گروہوں، خاندانوں اور شہر والوں کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ غلام عباس نے نہایت سادہ اور آسان اسلوب کو اپنایا ہے اور موضوع کے انتخاب میں وہ کامیاب ہے۔ غلام عباس ایک مخصوص طرز احساس کا افسانہ نگار ہے اور اس اعتبار سے انہیں اردو میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا ویڈیو اختتام کو پہنچا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنانے کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یعنی بنانا چاہتے ہیں، یعنی جس چیز پر مواد درکار ہے تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں۔